اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد 13 رجب مولود کعبہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی ولادت بسعادت کی مناسبت سے آپ تمام مومنین کی خدمت میں ہدیہ تہنیت و تبریک عرض ہے۔ اس بابرکت دن کی مناسبت سے مختصر سی آپ کی خدمت میں گفتگو پیش کی جائے گی اور اس کے مطابق طبق برنامہ انشاءاللہ تعالی آغا صاحب کو موقع دیں گے کہ وہ اس محفل کا رسمی طور پہ انشاءاللہ آغاز کریں۔ امام علی علیہ السلام کی ولادت بسعادت کا خانہ کعبہ بیت اللہ میں ہونا مسلمان شیعہ سنی سب کی نظر میں تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ اس دن کی مناسبت سے ایک دو نکات جو کہ امام علی علیہ السلام کی معرفت ان کی شخصیت کے حوالے سے بصیرت کا ہمیں فائدہ دے انہی کے کلام سے اخذ کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ نہج بلاغہ میں خطبہ نمبر 72 ہے کہ یہ خطبہ خلیفہ سوم کی بیعت کے موقع پر امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ یہ حقیقت میں کلام ہے۔ نہج بلاغہ میں کلام اور خطبات کو تقریباً خلط کر کے بیان کیا گیا ہے۔ بہت سارے ایسے مواقع ہیں کہ جہاں پہ خطبہ نہیں ہے۔ خطبہ وہ ہوتا ہے جو ممبر کے اوپر عوام الناس کے درمیان یا ایک مجمع کے درمیان بیان کیا جاتا ہے، جبکہ کلام وہ ہوتا ہے کہ جو تنہائی میں یا کسی خاص گروہ کے درمیان یا کسی فرد کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اردو میں ترجمہ اس کا خطبہ کر دیا جاتا ہے، جبکہ اصل اگر آپ عربی کی طرف رجوع کریں تو یہ کلام امام علی علیہ السلام کا ہے۔ اس لیے کلام اور خطبے میں فرق کرنا ضروری ہے۔ جیسا کہ بعض بزرگان حوزہ علمیہ میں آیت اللہ سے جیسا کہ معروف تاریخ دان اور مورخ ہیں کہ یوسفی غرویان آیت اللہ یوسفی غرویان کی موسوعۃ تاریخ الاسلامی جو عربی زبان میں ایک بڑا موسوعہ لکھا گیا ہے اس کے مؤلف ہیں۔ وہ اپنے دروس میں تاکید کے ساتھ یہ بیان کیا کرتے تھے کہ خطبہ شقشقیہ خطبہ نہیں ہے، ایک کلام ہے، اور اس کا اختتام بھی یہی بات بتاتا ہے، کیونکہ اگرچہ دور حکومت و عہد علوی کے زمانے کا ہے وہ، لیکن اس کے باوجود خطبہ نہیں ہے، کیونکہ حالات ایسے سازگار نہیں تھے کہ گزشتہ خلفاء کے بارے میں تجزیہ تحلیل کرتے ہوئے گفتگو پیش کی جا سکے۔ اس چیز کے حالات موجود نہیں تھے اس دور میں، لہٰذا امام علی علیہ السلام اپنے تقریباً 4.5 سالہ دور میں بھی گزشتہ خلفاء کے بارے میں کسی قسم کی گفتگو لوگوں کے درمیان نہیں کر سکے، اور نہ ہی ان کی ایجاد کردہ نئی چیزیں جو اسلام میں بدعات کہلاتی ہیں یا اہل سنت برادران اسے بدعات حسنہ سے تعبیر کرتے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو اپنی جگہ کے اوپر اصلاح کرتے ہوئے لا سکے، کیونکہ معاشرے کے اندر اس کی توانائی ابھی موجود نہیں تھی۔ اسی طریقے سے خطبہ شقشقیہ کہ اس میں چونکہ امام علی علیہ السلام نے اپنا موقف بیان کیا ہے خلافت اولیٰ کے بارے میں جو حضرت ابوبکر کی خلافت تھی، اور اسی طریقے سے خلیفہ دوم کی خلافت کے بارے میں اور خلیفہ سوم کی خلافت کے بارے میں، یہ اصل میں بیان تھا کہ جناب عبداللہ ابن عباس کے ساتھ وہ ایک بیابان میں موجود تھے، وہاں پہ امام علی علیہ السلام نے ان سے کلام فرمایا۔ اسی اثناء میں ایک شخص آ گیا، جب وہ شخص آیا تو وہاں پہ کلام منقطع کرنا پڑا، اور جب وہ چلا گیا تو ابن عباس نے شدید خواہش اور گزارش کی کہ اس کلام کو جاری رکھیں۔ تب امام نے یہ فرمایا تھا کہ یہ شقشقیہ ہے کہ ہیجان کے عالم میں انسان کی غم اور اندوہ جب بھرا ہو تو اس وقت یہ چند کلمات ہیں جو ادا ہو گئے، اسے مزید جاری نہیں رکھا جا سکتا۔ تو ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے زندگی کے کم ایسی چیزیں جس میں بہت افسوس ہوا، ان میں سے ایک یہ ہے کہ بہت مجھے افسوس ہوا کہ وہ شخص کیوں درمیان میں خلل بن گیا اور امام علی علیہ السلام اپنا کلام پورا نہیں کر سکے۔ اسی سے پتہ لگتا ہے کہ یہ خطبہ نہیں کلام تھا۔
یہاں پر بھی یہی کلام ہے، کیونکہ اس سے تجزیہ تحلیل میں بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ جب آپ خطبہ کہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ کلام یا یہ معارف اور معانی یہ عامت الناس میں بیان کرنے کے قابل ہیں، یہ لوگوں کے اذہان کے حوالے کرنے کے قابل ہیں۔ جب کلام ہوتا ہے تو پھر مد مقابل کے قدر عقول الناس، چونکہ وہ کلام کیا کرتے تھے، اس سے پھر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کس سطح کے ذہن کے افراد کے سامنے یہ گفتگو کرنے کے قابل ہے۔ یعنی خلفاء کے بارے میں ایسا نہیں ہے کہ گفتگو نہیں کر سکتے ہم کسی قسم کی مثبت یا تنقیدی انداز میں، تجزیہ تحلیل کے انداز میں کر سکتے ہیں، لیکن معاشرے کی ذہنیت کو مد نظر رکھنا اس وقت ضروری ہے۔ یہ کلام بھی جو آپ کی خدمت میں ذکر کیا جاتا ہے، اور اس سے ہم ایک آج کے دور میں نتیجہ لینے کی کوشش کریں گے جو ہماری زندگیوں کے لیے اہمیت کا حامل بھی ہے۔ یہ خطبہ نمبر 72 ہے۔ امام علی علیہ السلام کے سامنے جب یہ بات بیان کی گئی کہ لوگوں نے خلیفہ سوم حضرت عثمان کی بیعت کا ارادہ کیا ہے، تو امیر المومنین علیہ السلام نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا۔ امام فرماتے ہیں، ترجمہ آپ کی خدمت میں مفتی جعفر حسین اعلی اللہ مقامہ کا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ مجھے اوروں سے زیادہ خلافت کا حق پہنچتا ہے، یعنی یہ تمہیں بات معلوم ہے کہ بقیہ کی نسبت مجھے خلافت کا حق پہنچتا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں، خدا کی قسم جب تک مسلمانوں کے امور کا نظم و نسق برقرار رہے گا اور صرف میری ہی ذات ظلم و جور کا نشانہ بنتی رہے گی، میں خاموشی اختیار کرتا رہوں گا۔ یہ میں دوبارہ کلام پڑھتا ہوں کیونکہ یہ کلام ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اپنی زندگی میں اپنے فیصلے، ذاتی امور اور دین کے لیے جو ہم خدمت انجام دینا چاہتے ہیں اس کے ساتھ مقایسہ کریں تو یہ کلام ایک تفکر اور ایک نظریے کو ہمارے سامنے ظاہر کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب تک مسلمانوں کے امور کا نظم و نسق برقرار رہے گا اور صرف میری ہی ذات ظلم و جور کا نشانہ بنتی رہے گی، میں خاموشی اختیار کرتا رہوں گا، تاکہ اس صبر پر اللہ سے اجر و ثواب طلب کروں اور اس زیب و زینت اور آرائش کو ٹھکرا دوں جس پر تم مر مٹے ہو۔ اس کلام میں آپ نے دیکھا کہ 3 معنی حقیقت میں ذکر ہیں۔ پہلا معنی یہ ہے کہ حق کے اعتبار سے حق میرا ہے۔ انسان اپنی زندگی ایک معاشرے میں جب بسر کرتا ہے اور دینی اعتبار سے اجتماعی پہلوؤں کو اگر مد نظر رکھے تو کئی وظائف سمجھتا ہے کہ یہ میرے اوپر عائد ہوتے ہیں، کئی قسم کے، حد اقل ہم سب کے اوپر حمایت کا وظیفہ اور حق کی صدا کو بلند کرنے کا وظیفہ یا حق کی حمایت کا وظیفہ ہم سب پر ہی عائد ہے۔ لہٰذا ایک وظیفہ ہے اور ایک کسی معاملے میں حقدار ہوں۔ ایک معاملہ دینی مثلاً فضا میں پیش آ جاتا ہے، ممکن ہے ایک دینی ادارہ ہو، ممکن ہے کہ ایک تنظیمی مسئلہ ہو، ایک معاشرے کے اندر مسئلہ ہو، جیسے آپ ایران کے اندر ابھی حالات دیکھ رہے ہیں کہ یقیناً بہت سارے ایسے امور ہیں کہ جس میں عوام الناس بہت سارے اعتراضات کا حق رکھتی ہے، بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جو کسی اور شے کا حق رکھتے ہیں۔ حق بہت ساری جگہوں پہ ثابت ہوتا ہے ایک فرد کا۔ ممکن ہے کہ ایک اجتماعی ادارے میں ایک حق آپ کے لیے میرے لیے ثابت ہو کہ میرے ساتھ یہاں پہ یہ ناانصافی ہوئی ہے، میرے ساتھ یہ میرا حق پامال ہوا ہے، ہو سکتا ہے یہ۔ بس پہلا مطلب یہاں سے ہم اخذ کرتے ہیں کیونکہ امام علی علیہ السلام کا حق تو مافوق ہے ہر شے سے، وہ تو ثابت ہے، لیکن اسی سے ہم ایک موقف اپنی زندگی میں بھی لیں کہ ہمارے لیے بہت سارے امور میں حق ثابت ہوتا ہے۔ اگلا مرحلہ دیکھیں کہ ذاتیات اور یہاں پہ حق لینے کی جب باری آئے تو ذات کے اوپر ظلم و ستم ذات کا نشانہ بن رہی ہے، عزت کی بجائے ذلت کا سامنا ذات کو کرنا پڑ رہا ہے، سختی کاٹنا پڑ رہی ہے ذات کے لیے۔ امام فرماتے ہیں کہ میں حق پامال ہوتے اس وقت قبول کرتا ہوں کہ اگر میرا حق پامال ہوتا ہے، راضی نہیں ہوں کہ حق پامال ہو، لیکن دوسری طرف فقط میری ذات کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اگر میری ذات کی ذلت ہو رہی ہے، میری ذات کو نقصان پہنچ رہا ہے، اور دوسری طرف اجتماعی حوالے سے نظم و نسق برقرار ہے،
اجتماعی حوالے سے ابھی امت کے اندر یا اس گروہ کے اندر یا اس ادارے کے اندر یہ وقت نہیں آیا کہ میں اس سے جدائی کو اختیار کروں، تو یہاں پہ میں اس ظلم و ستم کو برداشت کرتا رہوں گا، یہاں پہ میں ٹکراؤں گا نہیں اس ادارے سے، اس ماحول سے، اس معاشرے سے، اس حکومت سے۔ یہاں کے اوپر میں اپنی ذاتیات کے اوپر صبر کروں گا، احتجاج نہیں کروں گا، شکوہ نہیں رکھوں گا ذاتیات کے اوپر، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں صبر کے ساتھ حاضر ہوں اور اجر و ثواب کو طلب کروں، کیونکہ اس حکومت کی میری نظر میں یا اس منصب اور دنیا داری کی میری نظر میں کوئی قیمت موجود نہیں ہے جس کے اوپر تم لوگ مر مٹے ہو۔ ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ نقصان جو دین کے اعتبار سے اجتماعی حوالے سے پہنچا ہے وہ ذاتیات کے عنوان سے پہنچا ہے، کیونکہ ذاتیات بالآخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی آزمائشیں انسانوں کے اوپر آتی ہی آتی ہیں۔ بعض اوقات آزمائش آتی ہے ذلت کے موارد میں، بعض اوقات آزمائش آتی ہے فقر کی وجہ سے، بعض اوقات کثرت نعمت کی آزمائش ہوتی ہے کہ انسان اقتدار میں آ جاتا ہے، انسان منصب کے اوپر فائز ہو جاتا ہے، مال و دولت سے ہمکنار ہو جاتا ہے، افراد اس کے لیے مہیا ہو جاتے ہیں، مختلف طرح کی آزمائشیں ہیں انسان پہ۔ ہر آزمائش کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی انسان کو مرحلہ طے کرنا پڑتا ہے اور ٹکراؤ اپنے نفس کے اندر جھیلنا پڑتا ہے۔ پس اگر ذاتیات ہماری متاثر ہوتی ہیں اور اجتماعی طور پہ ایک پلیٹ فارم، اجتماعی طور پہ ایک حکومت اسلامی جیسے ایران کے اندر موجود ہے یا ایک اداری صورت وہ اس قابل ہے کہ اپنے مجموعی طور پہ کہ اس کی حمایت کی جائے، اس کا ساتھ دیا جائے، تو اس جگہ پہ حمایت کرنا یا اس کے لیے دفاع کرنے میں کسی صورت ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ یہ موقف اختیار کریں کہ میں اپنی ذاتیات کے اوپر جو ظلم و ستم ہوا ہے صبر کروں گا اللہ کی بارگاہ میں، لیکن جب تک یہ نظم و نسق برقرار ہے، جب تک یہ اجتماعی دین کی خدمات برقرار ہیں، جب تک یہ اثار و قربانی کا جذبہ یہاں پر موجود ہے اور مکتب تشیع کو اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے، میں اس کا حامی ہوں، میں اس کا مدافع ہوں، میں اس کے لیے کاوش کرنے والا بنوں گا، میں اس کے لیے مشاور بنوں گا، جیسے امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی زندگانی میں اسی وحدت کا قیام کیا۔ لہٰذا وحدت امیر المومنین علیہ السلام کی نگاہ میں یہ جو امت کا نظم و نسق تھا یہ اس سے بالاتر قرار پایا کہ امام اپنے لیے اس خلافت یا امامت کو لشکر کشی کر کے حاصل کر لیں، کیونکہ لشکر کشی میں یہ صورت برقرار نہیں رہتی۔ وحدت کے قیام کو امام علی علیہ السلام کے سیاست عملی سے ہم سمجھیں، وَإِلَّا لشکر کشی کر سکتے تھے۔ اگر لشکر کشی امیر المومنین علیہ السلام اس وقت کر لیتے تو یہ جو 2 سال پہلے مکہ کے جبار مشرکین وہ ابھی ان کا سر جھکا ہے دوبارہ سے کھڑا ہو جاتا۔ 3 سال پہلے سازشی یہودی ان کا قلقمہ ہوا ہے وہ دوبارہ سے قوت پکڑ لیتے۔ تبوک کے بارڈر کے اوپر، عالم اسلام کے بارڈر کے اوپر 1 لاکھ کی فوج لیے جو روم کھڑا ہے وہ فوراً ہی حملہ آور ہو جاتا، کیونکہ مرکز کے اندر جھگڑا شروع ہو گیا۔ لہٰذا سب سے خطرناک چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک جگہ پہ وہ افراد کہ جو ایک موقف رکھتے ہیں، ایک تفکر کے حامل ہیں، وہ اندر سے ٹوٹ جائیں اور وجہ بھی ذاتیات ہو۔ اگر افکار ہوں یہ سمجھ آنے والی بات ہے، اگر وہاں پہ کرپشن ہو، وہ کرپشن کہ جو حدود الہیہ سے باہر کر دیتی ہے اجتماعی طور پہ انسان کو، وہاں پہ سمجھ آنے والی بات ہے کنارہ کش ہو جائے۔ اگر فقط ذاتیات ہو تو اس ذاتیات کو ہم کہاں بچا کے لے کے جائیں گے؟ بالآخر اس دنیا کے اندر مطلق عزت فقط اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، اور زمین تو اللہ تعالیٰ نے ایسی آزمائشگاہ بنائی ہے کہ اللہ کو بھی گالیاں اس دنیا میں پڑتی ہیں، کہ اللہ کو گالی دینے والے نہیں ہیں۔ قرآن کی واضح آیت ہے کہ تم ان کے خداؤں کو برا نہ کہو، یہ جہالت کی بنیاد پہ اللہ کو برا بھلا کہتے ہیں، سب و شتم کرتے ہیں۔ تو ہم پھر کس جگہ پہ اپنی عزت کو بچانے والے بن سکتے ہیں؟ لہٰذا بعض ایسی آزمائشیں ہیں کہ وہ ناممکن ہے کہ کسی پر نہ آئیں، ناممکن ہے۔ ان میں سے ایک یہی ذلت انسان کو اس دنیا میں سامنا نہ کرنا پڑے، نہیں ہو سکتا۔ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ اس کی قوم نے اسے گالیاں نہ دی ہوں۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ جسے زیادہ گالیاں پڑ رہی ہیں، زیادہ پروپیگنڈا جس کے خلاف ہو رہا ہے، اسی میں مسئلہ ہے۔ حتیٰ کہ یہ ہمارے علماء سے سننے کو ملتا ہے کہ اچھا اگر ان میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے فلاں بندے میں یا فلاں شخصیت میں،
تو پھر لوگ سارے کیوں خلاف ہیں؟ لوگ تو انبیاء کے مخالف رہے ہیں، یہ تو کوئی دلیل نہیں بنتی۔ ہاں دلیل بنتی ہے کہ کوئی ایک عمل لے کے آئے، کوئی ایک نظریے کے اوپر اختلاف ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا عیب اور حرج اس میں نہیں ہے، لیکن یہ نقطہ ہمارے لیے قابل غور نقطہ ہے۔ اور امیر المومنین علیہ السلام کے غم و اندوہ اس قدر شدید ہوتے تھے کہ یعنی جو میدان جنگ کا مالک ہے یا میدان جنگ کے اندر حاکم کی حیثیت رکھتا ہے، وہ تلوار کو اگر نیام میں ڈال لے بہت اسے صبر اندر کرنا پڑے گا۔ ایک فرض ہے کہ وہ میدان جنگ کا بندہ ہی نہیں ہے، جیسے ہم لوگ میدان جنگ کے نہیں بندے، تھوڑی سی دھمکی ملے تو ممکن ہے کہ ایک پریشر اپنے اندر محسوس کرنے لگ جائے، لیکن ایک فرد کہ جو تمام شجاع افراد کا سید و سردار اور امام ہے، تو اس ذات کے لیے صبر کس قدر مشکل ہوگی۔ ذاتیات کی نوبت آئے تو اس درجے کے اوپر ہمارا ایک وظیفہ بنتا ہے۔ لہذا جو دین کی خاطر اپنی ذات کے اندر قربانی دیتا ہے وہ دین کے لیے مخلص انسان ثابت ہوتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی ذات رونق دیتی ہے، اسے عزت بخشتی ہے، چاہے اس دنیا کے حساب کتاب کے مطابق اور اپنے زمانے کے حساب کتاب کے مطابق سب سے ذلیل ترین اور سب سے حقیرانہ طریقے سے اسے موت نصیب ہو، تب بھی وہ تا قیامت آنے والی نسلوں کے لیے عزت کی علامت بن جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ خداوند متعال ہمیں امیر المومنین علیہ السلام کی ان تعلیمات کی بصیرت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، امت اسلامیہ میں وحدت کے قیام کی کوششیں کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور تعلیمات آل محمد بالخصوص قرآن کریم کی تعلیمات کے پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔